بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین کیا کبھی آپ میں سے کسی نے سوچا ہے کہ آپ کو خواب کیوں آتے ہیں اور یہ خوابوں کا سلسلہ کب شروع ہوا اور انسانوں کو خواب کب سے اور کیوں آنا شروع ہوئے، اس کی وجوہات کیا تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روح اور جسم کا تعلق کیا ہے؟ کیا روح جو ہے وہ آپ کے جسم میں حلول کرتی ہے یا بس ایک محض ایک گمان ہے یا وہم ہے؟ اور تیسرا بڑا اہم سوال جو کہ میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی صاحب، آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اسٹرالوجر ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ جو تیسرا بڑا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا انڈیا کے جو ہندو ہیں، دجال جو ہے، کیا ان کا دجال کا جو فتنہ ہے کیا ہندوؤں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گا یا صرف یہ مسلمان اور عیسائیوں کے لیے ہوگا؟ دجال کے حوالے سے ہم نے ایک بڑی اور ڈیٹیل ویڈیو کرنی ہے، لیکن وہ اور ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ خواب والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر میرے ناظرین کو انلائٹ کریں کہ خواب والا معاملہ آخر کیوں شروع ہوا، اس کی وجہ کیا تھی اور یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں بڑا کویسچن ہے یہ جو آج آپ نے کیا، اور شاید آپ کے پاکستان کی تاریخ کے کسی نے نہ کیا ہو اور نہ ہی کسی نے اس بارے میں غور کیا ہو، نہ ہی کسی نے اس کو آنسر کیا ہو۔ بہرحال یہ فضل ہے اس گھر کا جس گھر کے ہم جیسے کہتے ہیں ماننے والے ہیں، اور اسی کے ذریعے تمام دنیا کے جیسے کہتے ہیں نا علوم آشکار ہوتے ہیں۔ سر ایک نبی نے اپنی امت کو کہا پرانے دوروں میں کہ خدا کی مانو، خدا کی طرف آ جاؤ، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی مان کے چلو۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں کیا ملے گا؟ بھائی ہم جو اس کی کریں تو ریٹرن، یہ تو بیسک ہے، ہماری انسٹکٹ ہے کہ ہمیں کیا ملے گا، اور ہم مال میں تو تم سے زیادہ ہیں۔ مطلب وہ ظاہری بات ہے، جو اس وقت کے وہ نبی جو تھے وہ مال میں اتنے زیادہ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا مال تو ہمارے پاس زیادہ ہے، تو ہمیں کیا دے گا اور تیرا خدا ہمیں کیا دے گا؟ تو اس نے کہا جب تم مر جاؤ گے تو اس کے بعد تمہیں جنت ملے گی۔ اس نے کہا بھائی یہ تو ہم جسم ہمارا مٹی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتی کہانی، کون سی جنت؟ تو یہ جب انہوں نے جنت دوزخ کا سوال کیا کہ تم مر جاؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی، اس کے انعام ملیں گے، اب یہ ظاہری کیونکہ جسم رکھتے تھے یہ مان نہیں رہے تھے، یہ کہتے تھے جسم تو فنا ہو جائے گا، اب ہمیں کیسے جنت میں سب ملے گا، کھائیں پیئیں گے کیسے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کے ذریعے حجت تمام کی۔ یہ پہلا خواب تھا جو کسی انسان کو آیا اس دھرتی میں۔ اب ان کے جسم یہیں کے یہیں تھے، لیکن ان کی روحوں نے سارا کچھ دیکھا، کھایا پیا، انجوائے کیا، اور انہوں نے جب سارا کچھ کھایا پیا، جب اٹھ کے دیکھا تو کوئی آثار نہیں تھے۔ اب یہ بڑے پریشان کہ ہمارے جسم تو یہی ہے اور یہ ہم نے کھایا پیا بھی ہے، ہم گھومے پھرے بھی ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ اب یہ جب اس نبی کے پاس گئے تو ان سے پوچھا کہ یہ اپنا معاملہ ہوا ہے، ہم سوئے تھے تو ہمارے ساتھ یہ ساری کیفیت ہوئی۔ تو انہوں نے کہا جب تم سوئے تھے تو اسی لیے تمہارا یہ جسم جس پہ تم مان کر رہے ہو، تم مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ مٹی ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، تو وہ تمہیں بتانا تھا، تمہیں خدا نے بتا دیا، دکھا دیا کہ جب مٹی جسم تمہارے علیحدہ ہوں گے تو روحیں تمہاری اس طریقے سے کھائیں گی، انجوائے بھی کریں گی جو تم نے خواب میں دیکھا، اور اسی طریقے سے دوزخ کا عذاب بھی جھیلیں گی۔ تو پھر یہ سب سے پہلا جو ہے وجہ بنی دنیا میں خوابوں کا سلسلہ شروع ہونے کی۔ یہ اس کو آج سمجھ لیں آپ اپنی، یہ کون سی آج کل ویژول 3D کیا کہتے ہیں اینیمیٹڈ، وہ جو سارا یہ وہی کہانی ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ جو ورچوئل ورلڈ آپ کی بن رہی ہے یا آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں، یہ خواب ہی ہیں سمجھ لیں، وہ بھی تو اینک لگا کے بیٹھ جاؤ تو سارا کچھ منظر وہی چلنے لگتے ہیں، تو یہ کوئی اتنی ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ دوسرا اسی بات کو جب دو باتوں میں چلیں، اس سے ایک اور بات بھی ناظرین کے گوش گزار کر دوں، یہ جو آپ نے بات بڑے عرصہ سنتے رہے ہیں آپ لوگ ہم لوگ کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، جی
ٹھیک ہے، یہ بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے کہ نفس جب آپ جسم سے علیحدہ کر کے روح دیکھتے ہیں تو آپ کے کوئی ہاتھ نہیں ہوتے، آپ کا جسم تو ظاہری ادھر ہے لیکن دکھنے میں سب کچھ چل رہا ہے، خواب میں ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ اس عقیدے کو جو خدا کو جسم میں قید کرنے کی یا جسم دینے کی کوشش کرتے تھے نا ذہنوں میں، تو یہ اس کی پہچان کے لیے یہ خواب بھی ایک دلیل کے طور پہ ہے کہ اس میں جس طریقے سے انسان جسم سے آزاد ہوتا ہے لیکن سب کچھ دیکھتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، تو سیم اس کیونکہ آپ کا یہ اتنی سی کٹوری ہے نا دماغ کی، اس میں جتنی جگہ اتنا کی سما سکتا ہے، تو خدا تو ایک ویسی انفینٹی ذات مبارک ہے. تو یہ دوسری بات اس کی جو اس پیدائے میں. اب آپ نے جو دوسرا کویسچن کیا تھا وہ ریپیٹ کر دیں، میرے مطلب اس سے. میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو روح اور جسم کا تعلق ہے وہ کیا ہے؟ کیا روح جو ہے انسان کے جسم میں حلول کرتی ہے یا بس ایک وہم ہے، گمان ہے؟ دیکھیں اس پہ بڑی تھیوریز ہیں جو ڈیفینیٹلی کچھ اس کو مانتے ہیں کہ جسم میں روح داخل ہوتی ہے، کچھ مانتے ہیں نکلتی ہے. حالانکہ اس کا جو میری جو ریڈنگ میں یا جو اہل بیت کی روایات میں جو نظر آتا ہے اس کا سلسلہ، وہ کچھ ایسے ہے جیسے کل میں ایک دیکھ رہا تھا کہ فانوس تھا گھر کا، تو اس فانوس کو اندر سپیکر لگا ہوا تھا. اب وہ فانوس بھی بلوٹوتھ کنیکشن ہو جاتا تھا. اب ہے وہ فانوس لیکن موبائل سے بلوٹوتھ کنیکشن وہ آوازیں آنے لگی. تو اصل میں یہ جو بلوٹوتھ کنیکشن ہے نا، اس کو قبض کرتا ہے اسرائیل، اور وہ جو بلوٹوتھ کی اس سرے پہ جو ہے وہ روح ہے، اور یہ باڈی اس کا آپریٹر ہے جس کے اندر سے آواز آنے لگتی ہے. جیسے میں نے اس میں کیا تو آواز ادھر آنے لگی. اب موومنٹ کراتا تو وہ موومنٹ بھی کرتا، جدھر جدھر کراتا وہی کرتا، وہ اس کی کمانڈ پہ چلتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو ہم ایگزسٹنس میں دیکھ رہے ہیں، تو اتنی بڑی تو بات ہی. اب کیا کوئی چیز حلول کر گئی اس گلوب کے اندر؟ نہیں، آواز نکل رہی تھی، موو بھی کر رہا تھا، لائٹیں بھی مار رہا تھا، سیم ساؤنڈ دینے لگا. اچھا پھر کیا راستے میں کچھ نظر آیا جاتا ہوا، کوئی لہریں یا کچھ بھی؟ وہ بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب سے بڑی مثال ہے. یہی ساری ارواح عالم ارواح میں کٹھی تھی. وہی آج یہاں بھی ایک دوسرے کو جب آپ دیکھ کے کبھی کہتے ہیں نا کہ تمہیں کہیں دیکھا ہے، تو وہ وہی کنیکشن ہوتا ہے جو روحوں کا اوپر آسمان پہ کبھی کٹھے ہوئی تھی. دوسرا، اس دن جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ الستو بربکم، تو اس وقت جس روح نے کالو بلا کہہ دیا تھا وہ مسلمان مومن ہوتی ہے، جس نے نہیں کہا تھا وہ کفر میں چلی جاتی ہے. یہ سمپل سی تقسیم ہے. اس کے بعد روح جو ہے جسٹ وہ کنیکشن ہے حکم ربی کا جو اس باڈی سے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کا ٹائم پورا ہوتا ہے. اب اس میں دو کنیکشنز آتے ہیں جو آپ کو یاد ہے کہ ہم لوگوں نے بڑا سنا ہے کہ ایک ملک پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے ہر اس کے ساتھ. اب ایک وہ روح، دو یہ ایک روح کا دوست ہے، سپورٹیو ہے، ایک روح کا دشمن ہے یہ جسم. اس جسم پہ تین کنڈیاں ڈلتی ہیں، ہر کنڈی اپنے اپنے انداز سے کھینچنے لگتی ہے اس کو. سب سے جو آپ کے دشمن کی کنڈی ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ جسم ہے آپ کی ٹائم لائن. ایکچولی جب تک یہ ہے آپ دنیا میں ہے، اس کا آپ نے گردہ آج نکال دیں ختم ہو جائے گی کہانی، دل نکال دیں ختم ہو جائے گی کہانی. روح کا کنیکشن، اسی لیے اس زبردست ڈس کنیکشن کو فرام دس سائڈ خودکشی کہا گیا اور حرام کیا گیا کہ آپ اس کنیکشن کو ختم نہیں کر سکتے. میں کرواؤں گا جب بھی کرواؤں گا، یہ میری طرف سے ڈائلنگ ہوا ہے، حکم ربی تھا نا، روح حکم ربی. تو ڈسکنیکشن آپ نے نہیں کرنا، صرف اس کی ایک ہی ڈسکنیکشن کی وجہ ہو سکتی ہے آپ کی طرف سے کہ آپ یہ اپنی جان میری راہ میں پیش کر دیں. یہ جان کا سودا مجھ سے کر لیں پہلے تو، اور پھر یہ میری راہ میں فنا کر دیں، اس کو یہ مجھے پیش کر دیں، میرے دین میں مکمل کے مکمل داخل ہو جائیں اور یہ مجھے پیش کر دیں. یہ جو شہادت کی تمنا رکھنا ہے نا ہر اس میں، تو یہ سمپل سا ہے کہ یار یہ جیسے ٹائم لائن ہے باڈی، اصل میں جیسے وہ ریت پھسل رہی ہوتی ہے، یہ گھس رہی ہوتی ہے. وہ دیکھا ہے آپ نے، وہ ایک وہ گھمانے والا وہ ہوتا ہے جس میں ریت ادھر سے ادھر جا رہی ہوتی ہے، پھر یوں کرو تو یوں جا رہی ہوتی. تو یہ اصل میں ٹائم لائن آپ کی باڈی ہے. دانت ہے، سٹمک ہے،
یہ آپ کی میجر اس کی وہ ہے ٹائم فریم ہے. اس کے بعد یہ گھساتے جائیں تو بس زندگی گھس رہی ہے, آپ اپنا ٹائم ختم کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرفارمنس کے لیے دیا ہے. سیم ٹائم پہ یہ ٹائم شیطان آپ کی باڈی میں بیکٹیریا کی فارم میں اس کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. زندگی کو, جسم کو بیماری نہیں ہوتی, شیطان لگتا ہے تاکہ یہ ٹائم اس بندے کا میں ختم کروں اور یہ پرفارمنس نہ دے سکے. اسی وجہ سے بیماری کا اجر ہے. بیماری کا اجر ورنہ کیوں ہے بھائی؟ کانٹ آپ نے کیے, حکم خدا میں آپ نے بے انصافیاں کی, لیکن اب آپ ادھر سے بیمار ہو گئے. پھکے تو آپ نے گند کے مارے ہیں, بغیر سوچے سمجھے کھایا آپ نے ہے. کوئی بھی جیسے کہتے ہیں جراثیم آپ نے لگائے. مثال دے رہا ہوں جو اس ادھر کی سائنٹیفک ریزننگ ہے کہ جی ہاتھ نہیں دھوئے یا ہائیجین کیئر نہیں کی وٹس ایور, تو بھائی اجر کس چیز کا؟ اس نے خود سارا کچھ کیا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیچارے کو پتا نہیں تھا کہ جس دن اس کو اس کا آپریٹرز وہ ویڈیو گیم کی طرح دیا گیا, اس روح کو یہ جسم کا کنیکشن دیا گیا, سیم ٹائم پہ دو اور بھی دیے گئے جن سے اس نے گیم کھیل کے بچانا تھا اور پار کرنا تھا, اور اس گیم کی سٹیج کو پار کر کے یہ جان اللہ کو 0 میٹر واپس کرنی تھی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ مرنے سے پہلے ایک دفعہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ جی بالکل ٹھیک ہوا اور پھر چلا گیا, بڑا عرصے سے بیمار تھا, آخری وقت میں ٹھیک ہوا چلا گیا. وہ ٹھیک نہیں ہوتا, وہ جسم چیزیں چھوڑ دیتی ہیں, آپ کا باڈی ایجیکٹ ہو جاتی ہیں باڈی سے. اب سمجھیں کہ روح کا جو میدان عمل ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر سٹرونگ رکھیں گے آپ اس کو روحانی, تو آپ کا جسم پہ کنٹرول قائم رہے گا. زیادہ روح سٹرونگ, جسم پہ کنٹرول قائم رہے گا. شیطان اس باڈی میں حلول نہیں کرے گا, کنٹرول نہیں کر پائے گا. آپ سمجھیں؟ اور ملک آپ کا سٹرونگ ہوگا, جو آپ کے ساتھ فرشتہ لگا ہے وہ سٹرونگ ہوگا. اب آپ پراسپیریس ہوں گے, ورنہ آپ کا کیا ہوگا؟ وہ آپ کی ٹانگ توڑوا دے گا شیطان. اب نہ آپ حقوق اللہ ادا کر سکتے ہیں نہ حقوق العباد. سمجھ رہے ہیں؟ باڈی میری ٹانگیں کٹوا دے گا, مجھے مزور کر دے گا, مجھے ہیموگلوبن گرا کے کتا بنا دے گا, چڑچڑا پن میں لے جائے گا, میرا اخلاق خراب کر دے گا. میں تو ادھر اللہ معاف کرے لوگوں کو کاٹوں گا. تو مجھے جنت میں آپ کو پتا سونے کے بھاؤ بکنا ہے حسن خلق. حسن خلق سونے کے بھاؤ بکنے کی چیز ہے. جس کی زبان گئی اس کا سب گیا. اب سمجھ لیں کہ یہ روح کی تھیوری ہے. اگر لوگ اس طریقے سے اپنی روحوں کو مضبوط کریں, ان کی فیڈنگ مضبوط کریں, اور بیماری کو بیماری نہ سمجھے شیطان سمجھیں, اور ملک کو اپنے خوشبوئیں اور روحانیت بڑھا کے طاقتور کریں تاکہ یہ شیطان دور بھاگے اس جسم سے, وہ ملک اس کے پاس رہے, ہیلدی پراسپیریس اور خوشحال زندگی کی یہ عام سا شارٹ ہے. ٹھیک ہے اسامہ صاحب ایک بات تو بتائیں, یہ جو یہودی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے خلاف ہیں, اس کے پیچھے کیا توجیہ ہے, کیوں؟ یہ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ, بلکہ اس کے بارے میں اچھا آپ کا کویسچن ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے وہی لے کے آیا تو یہی محمد کے بھی لے آیا, عیسیٰ کے بھی لے آیا, تو یہی ہے فرشتوں میں جو ہمارے موسیٰ سے وہیاں ادھر ادھر لے گیا اور ان کو بھی وہ کر دیا. تو اسی میں صورت جو ہے نا قرآن میں جیسے کہتے ہیں اس کا جب ذکر ہوا ہے ایک میں سورت بقرہ کی آیت نمبر 97 ہے. جی اس میں کہہ دو کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ جان لے کہ اس نے اس قرآن کو تیرے دل پہ اللہ کے حکم سے نازل کیا. یہ انہی یہودیوں سے مخاطب ہوئے ہیں اس آیت میں, کیونکہ یہودی کہہ دو کہ ان سے جو جبرائیل کے دشمن ہیں. اس میں اب ایک اور تھیوری بتاتا ہوں. ایسٹرولوجی کی دنیا میں سیٹرن کو مانا جاتا ہے حضرت جبرائیل سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. سیٹرن جس کو مکافات عمل کہا جاتا ہے, جس کو اب اس کو چیک کریں, شنی کہتے ہیں انڈین زبان میں, ہندی میں, اور شنی بڑا سمجھا جاتا ہے جیسے برا کنسپٹ آتا ہے شنی سے نا. حالانکہ مکافات عمل ہے, جسٹس ہے, جج ہے, محنت ہے, ڈسپلن ہے, ریگولیرٹی ہے, لیکن اہمی برا اسی کے لیے جو کانٹ کرے گا, جو اللہ کا حکم نہیں مانے گا, جو ظلم کرے گا, جو بے انصافی کرے گا, اس کے لیے برا ہی ہونا ہے نا اس نے, کیونکہ مکافات عمل ہے.
تو اس کو بھی اسی لیے سیچرڈے ان کا سیکرڈ دن، سیچرڈے یہودیوں کا سیکرڈ ڈے ہے، شنی سیٹرن یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے، اور اسی وجہ سے یہ شنی یا ان کو سیٹرن کو ویسٹرن اسٹرالوجی برا مانتی ہے. اس کے پیچھے بھی میتھولوجی یہی ہے، بڑا جی رگڑا دیتا ہے جی، بڑا یہ کرتا ہے، بڑا کیوں بھائی؟ محنت کا پھل دیتا ہے، محنت کرو نا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایسٹرولوجیکل میں نے کہا چلے آپ کا کوسچن کو میٹ کر دوں. تو یہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس قرآن کی آیت میں انہی کو جواب دیا گیا ہے کہ جو برا بنا سمجھتے تھے. بالکل صحیح ہے. اسامہ صاحب ایک بات بتائیں، دجال کے حوالے سے ہم نے ویڈیو بنائی، ابھی دجال کے حوالے سے ہم نے ایک ڈیٹیل ویڈیو میں آپ سے وہ ڈسکس کروں گا، بہت ساری چیزیں اس حوالے سے، تاکہ ناظرین جو ہے میرے ان کو کلیئرٹی ہو. لیکن اس سے پہلے مجھے ایک سوال ذرا یہ بتا دیں، ضمنی سوال ہے کہ دجال کیا مسلمان اور عیسائیوں کو تو چلیں وہ کریں گے ہم ڈسکس، کیا جو ہندو ہیں، ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں، جو گیتا رامائن کے ماننے والے ہیں، جو بھارت کے ہندو ہیں، کیا ان کو بھی جو ہے افیکٹ کرے گا؟ وہ بھی فکرے میں؟ دیکھیں پہلے دجال کو سمجھیں. دجال انسان کا دشمن ہے، رحمان انسان کا دوست ہے. رحمان انسان کی فلاح کے لیے اپنے پیغمبر بھیجتا ہے، میسج بھیجتا ہے، آپ کو سکھاتا ہے ہاؤ ٹو بہیو، ہاؤ ٹو لیو، ہاؤ ٹو ڈو. یہ تمام مذاہب صرف انسان کو ڈسپلن ہی دیتے ہیں، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، سمجھ لیں. اب ان ساری انسانیت کی محبت کے جو خلاف ہے وہ دجال ہے. اب یہ جو آئے گا، یہ جو اس کا سسٹم ہوگا، یہ سب کو سلیوری کرے گا، سلیوری میں ڈالے گا، اپنا غلام کرے گا، جبکہ یہ غلامی صرف خدا کو سزاوار ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے جو یہ حق رکھتی ہے کہ ہم سب اس کے لیے غلامانہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ غلامانہ طرز طریقہ یا طرز عمل اپنائیں اور اس کے نمائندوں کو سرنڈر کریں. اس کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ یہ دجال یا اسی کا ساتھی ہوگا. اب انڈین ہندو جو ہمارے فیلوز ہیں، ڈیفینیٹلی ان میں بھی اچھے برے لوگ ہیں، تو جو ان کے برے لوگ ہیں وہ دجال کے ساتھ ہوں گے، اور ان کے جو اچھے لوگ ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی جو جسٹس پہ ہوں گے، جو انصاف انسانیت کو سمجھتے ہوں گے، یا ان میں یہ ساری کور آئیڈیالوجیز بڑی پیور ہوں گی اباؤٹ دا ہیومینٹی جو ہے، وہ ڈیفینیٹلی وہ اینٹی کرائسٹ کے ساتھ نہیں ہوں گے. وہ بھی دجال اینٹی کرائسٹ، تو ہم کرسچن اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں اصل میں اس کو. کرسچنز کے لیے وہ اینٹی کرائسٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو دیکھتے پگھلنے لگے گا، وہ جو ان کی وہ ہے. تو عیسائی اور ہم تو ایک ہو جانے ہیں نا. جیسے امام مہدی کا ظہور ہوتا ہے علیہ السلام، تو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ، ان کے پیچھے عیسائی اور مسلم تو ایک. پوری دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہوں گی وہ بھی ڈیفائن ہو جائیں گی. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہندو اور دوسرے مذاہب کے لوگ سب دو دھڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایون مسلمان بھی مذہب و ملت کے بغیر رائٹ اور رانگ پہ دو دھڑے بن جائیں گے. تو ڈیفینیٹلی دجال سے جتنا پرابلم ایک مسلمان کو ہو سکتا ہے، اتنا ہی بڑا پرابلم ان کے لیے بھی ہے، اور اتنا ہی وہ ڈسٹرکٹیو ہے ان کے لیے بھی. یہ نہیں ہوگا کہ سارے ہندو اس کے ساتھی بن جائیں گے. ہاں ان میں سے جو جیسے کہتے ہیں نا کوئی تھوڑے سا عقل شعور رکھتا ہوگا، انصاف کا پیمانہ جس کے دماغ کا ٹھیک ہوگا، وہ بے شک مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، انڈیا کوئی بھی ہو، جس کے دماغ کا پیمانہ ٹھیک ہے، پہچان ٹھیک ہے، وہ ڈیفینیٹلی دجال جیسے کہتے ہیں اس کے لیے نہیں ہے، باقی سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا. تھینک یو ویری مچ اسامہ بھائی، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مجھے پتا ہے کہ آپ ذرا جلدی میں ہیں، تو انشاءاللہ دجال کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم ڈیٹیل میں پوری نشانیاں، ظہور کا وقت کب، بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں 1965 میں امام مہدی کا جو ہے وہ ظہور بھی ہو گیا. یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے. اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ.